الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل إلى آخر الآية. محترم ناظرین، آج کے جمعے کی اس مقدس گھڑی میں آپ حضرات کے سامنے محرم کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کا تقدس، جس مہینے کی عظمت اور جس مہینے کا احترام ہر زمانے میں مسلم رہا ہے. اسلام آنے سے قبل بھی محرم قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اسلام کی آمد کے بعد بھی، بلکہ یوں کہوں بعثت محمدی کے پہلے اور بعثت محمدی کے بعد بھی. محرم میں یوں تو بے شمار واقعات پیش آئے جو اسلام کی معتمد اور مستند تاریخی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ان میں چند ایسے واقعات ہیں جنہیں نہ اپنوں نے بھلایا کبھی، نہ غیروں نے کبھی بھلایا، نہ وہ واقعات اس قابل ہیں کہ انہیں بھلایا جا سکے. خاص طور سے محرم شہادتوں، قربانیوں، جاں فشانیوں اور ایثار پہم کا مہینہ ہے. اچھے اور برے کے درمیان تمیز کا مہینہ ہے، قربانی اور غفلت کے مابین تمیز کا مہینہ ہے، مومنوں اور منافقوں، مشرکوں کے مابین تمیز کا مہینہ ہے. اس محرم کے مہینے میں سب سے عظیم الشان، ناقابل فراموش، دل کو دہلانے والا، آنکھوں کو اشک بار کرنے والا، سانسوں کو اکھاڑ دینے والا، کربناک المناک واقعہ کربلا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جس ہستی سے کائنات کا ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ موجود ہے، وہ اپنی جان و تن سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے. اس عظیم ہستی کے خانوادوں کو کربلا کے اس میدان میں ذبح کیا گیا. واقعات کی تفصیل بہت بڑی ہے. تاریخ دان نے مختلف نظریات کو سامنے رکھا. کسی کا ماننا یہ ہے کہ یہ جھگڑا سیاسی جھگڑا تھا، کسی کا ماننا یہ ہے یہ جھگڑا تعصب اور عناد کی بنیاد پر تھا. لیکن ان سب سے ہٹ کر اختلاف کیسا بھی ہو، جنگ کیسی بھی ہو، اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، ان سب سے ہٹ کر اس جنگ کے اندر جس بے دردی، جس ظلم و ستم، جس تشدد و ہلاکت کا کھیل کھیلا گیا، اس کی نظیر نہ کربلا سے پہلے کسی میدان میں یا کسی جنگ میں ملتی ہے، نہ اس کے بعد. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف مختصر شمار میں آنے والے چند لوگ، دوسری طرف سپر پاور، طاقت، لشکر، جاہ و حشمت والا فرد اپنے پورے لشکر کے ساتھ کھڑا ہے. ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہیتا نواسا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سفر سے آتے ہوئے سب سے پہلے سینے سے لگایا کرتے تھے، سفر سے جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تک گھوڑے پہ بٹھا کے یا اونٹنی پہ بٹھا کے سفر کے آغاز کا، جب سفر کے آغاز کا راستہ قریب آتا اللہ کے نبی وہاں سے انہیں اتار دیتے۔ وہ نواسا جس سے اللہ کے نبی کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہوتے اور یہ نواسا محبوب محمد رسول اللہ کے پشت مبارک پہ سوار ہوتے، اللہ کے نبی اس غرض سے اپنے سجدے کو طویل کرتے۔ اس عظیم نواسے کو 3 دن تک مسلسل پیاسا رکھا گیا۔ 8 7 کے شام سے پانی بند کیا گیا، 8 9 اور 10ویں محرم کو شہید کیا گیا۔ 72 لوگ تھے، ان میں وہ سب کے سب تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اور بابرکت محترم خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ان سب کو ذبح کر کے ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، 72 سروں کو نیزے پہ لٹکایا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے زمین پہ بکھیر دیے گئے، ان کے اوپر گھوڑے کی ٹاپوں کو چلایا گیا۔ ماجرا کیا تھا؟ اختلاف صرف اتنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، ایمان، اسلام اور احکام کا مسئلہ تھا، قرآن کے پیغام کا مسئلہ تھا۔ اس پیغام کے سلسلے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، دین کے معاملے میں کسی قسم کی مداہنت گوارا نہیں کی جا سکتی۔ حضرت حسین کا پیغام صاف تھا، واضح تھا۔ وقت کا ظالم، جابر، متشدد، لشکروں والا، حکومتوں والا، قوتوں والا کوئی بھی حکومت آئے، قابل قوت شخص آئے، لیکن اگر بات دین کی ہو، احکام کی ہو، قرآن کی ہو، اسلام کی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کی ہو، تو حضرت حسین کا یہ اعلامیہ اور اعلانیہ تھا کہ قربان ہو جاؤ مگر نانا کے دین کے ساتھ، احکام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے پیغام کے ساتھ، قرآن کے اعلامیے کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں، گوارا نہیں۔ اسی مختصر سے پیغام کے لیے کربلا کا یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنی جگہ، اس واقعے میں ہونے والے تشدد اپنی جگہ، یہ سب کچھ اپنی جگہ، مگر ایک بات اس میں یاد رکھنے کی کہ حضرت حسین کی شہادت یہ جو ہوئی کس چیز کے لیے؟ حضرت حسین کو بادشاہت کا کوئی بادشاہت کی آرزو یا خواہش تھی، خلافت کی آرزو یا خواہش تھی؟ حضرت حسین یہ چاہتے تھے کہ یزید کو ہٹا دیا جائے اور وہ خود زبردستی خلیفہ بن جائیں؟ محض یہ نیت نہیں تھی، بلکہ حضرت حسین یہ چاہتے تھے کہ نانا کے دین جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے داغ تھا، کسی قسم کا کوئی تغیر اس میں نہیں تھا، اسی طرح باقی رہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہو۔ دین کی حفاظت مقصد اول۔ لیکن آج اسی محرم کو بنیاد بنا کر بے شمار بدعات، خرافات، رسومات ایجاد کیے جاتے ہیں، حضرت حسین کے نام پر ماتم منائے جاتے ہیں، رسومات کا ایجاد کیا جاتا ہے، اس مہینے کو نحوست سمجھا جاتا ہے۔ میں نے قرآن مقدس میں موجود ایک آیت کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے، اللہ کے نزدیک تمہارا اعمال، تمہارا دین، تمہارا پیغام قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی قرآن میں ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ ان آیتوں کا مقصد کیا ہے؟
اس محرم کو بنیاد بنا کر بدعات کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ اور بدعات کسے کہتے ہیں؟ بدعات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا فهو رد، اور ایک روایت میں ہے من صنع فی امرنا فهو رد، اور ایک روایت میں ہے من عمل عملا ما لیس علی امرنا فهو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، اسلام سے ثابت نہ ہو، اسے دین اسلام سمجھ کر کوئی کرے، یہ بدعت ہے۔ اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ایسا شخص جو دین میں کسی ایسی بات کو ایجاد کرے جو دین میں موجود نہ ہو، ایسے آدمی کی کوئی اگر عزت کرے، وہ آدمی ایسا ہے جیسے اسلام کو توڑنے میں، اسلام کو بدنام کرنے میں، اسلام کو مٹانے میں مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا من وقر لصاحب البدعۃ، جس نے عزت کی، احترام کیا اس شخص کی جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جو اسلام میں محمد رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں اور حضرت عثمان و حیدر کے زمانے میں موجود نہ تھی، ایسی بات کو اگر کوئی دین سمجھ کر کرتا ہے یہ بدعت ہے۔ اور ایسا کرنے والا شخص اور اس کی عزت کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا من وقر لصاحب البدعۃ، جس نے اس کا احترام کیا، اس کی عزت کی، اس کی توقیر کی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تعاون علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کو مٹانے میں مدد کی۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کو ایجاد کرنے والا گویا یہ سمجھانا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو دین اللہ کے نبی پر مکمل ہو چکا، اس دین میں ابھی بھی کوئی کمی تھی، ابھی بھی کوئی نقص تھا، ابھی بھی کوئی عیب تھا، ابھی بھی کوئی کوتاہی تھی، جو میں نے پورا کیا ہے یہ کفر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے تھے۔ امام اوزاعی وقت کے بہت بڑے تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے تابعی، وقت کے بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں احب ابلیس لکل المعصیۃ احب الی ابلیس معصیۃ البدعۃ، کہتے ہیں سارے گناہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ گناہ شیطان کے نزدیک بدعت والا گناہ ہے۔ آگے اس کی وجہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَلِأَنَّ ذَلِكَ كُلُّ مَعَاصِي یُتَابُ، ہر وہ معاصی جو انسان کرے اس سے توبہ کی امید ہے، وَلَكِن لَمْ يُرْجَى أَن يَتُوبَ، لیکن اس کی امید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی شخص توبہ کرے من البدعۃ یا من معصیۃ البدع۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی دوسرے گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، لوٹ کرتا ہے، غارت گری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جوا کھیلتا ہے، قمار بازی کرتا ہے، کسی سے دغل فصل کرتا ہے، ہاں ان تمام گناہ کے اندر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس لیے اسے موت سے پہلے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن انسان جب بدعت کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو دین میں موجود نہیں، تو اس کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ملتی کیونکہ وہ دین سمجھ کے کرتا ہے۔ اور جو انسان کسی گناہ کو دین اور اسلام سمجھ کر کرے وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو اسے اچھا سمجھتا ہے۔ اسی لیے امام اوزاعی نے کہا ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی کے صحابی سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں میرے پاس ایسی قوم آئے گی جسے میں پہچانتا رہوں گا، وہ بھی مجھے پہچانتی رہے گی، اعرفهم ويعرفونني ليردن علي اقوام، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس ایسی قوم کو لایا جائے گا یا وہ ایسی قوم آئے گی جسے میں بھی پہچانتا رہوں گا اور وہ قوم مجھے پہچانتی رہے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے اور ان کے درمیان میں ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ جب پوچھا جائے گا یہ کیا ماجرا ہے، جواب آئے گا ہؤلاء ما احدثوا بعدک، یہ وہ ہیں جو آپ کے بعد آپ کی دین میں نئی چیز پیدا کیے، بدعت پیدا کیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب
فرشتے یہ کہیں گے تو اس کے بعد میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بھگاؤ ان کو میرے نزدیک سے، میری آنکھوں سے دور کرو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بات میرے دین میں تبدیلی کی، میرے بات میرے دین میں نئی بات پیدا کی، بدعت لائے، رسم و رواج کو پیدا کیا، ایسے لوگوں کو دور کر دو۔ اور اللہ کے نبی نے اسی روایت میں فرمایا کہ میں کہاں کھڑا رہوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انی فردکم علی الحوض، میں حوض کوثر میں کھڑا رہوں گا تم سے پہلے۔ اور وہ حوض کوثر کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہے من یشرب من لم یظما، جس نے اس حوض کوثر سے ایک گھونٹ پیا اسے عمر بھر کبھی پیاس تڑپائے گی نہیں۔ اس حوض کوثر میں کھڑا رہوں گا اور یہ لوگ میرے پاس آئیں گے حوض کوثر اور جام کوثر پینے کے لیے، لیکن انہیں بھگا دیا جائے گا اور میری نظروں سے دور کر دیا جائے گا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ انہوں نے میرے دین میں میرے بعد رسم و رواج کو پیدا کیا، بدعت کو پیدا کی، ایجاد کیا، دین سمجھ کے عمل کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ واضح ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ میں نے واضح فرما دیا، بدعت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اللہ کے نبی نے کہا ہو، نہ کیا ہو، نہ کسی صحابی کو کرتے دیکھ کر خاموشی کا اظہار کیا ہو، نہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں وہ عمل ہوا ہو، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اس عمل کا صدور ہو، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس عمل کا ثبوت ہو، نہ حضرت علی حیدر کرار شجاعت کے پیکر محمد رسول اللہ کے داماد حضرت علی کے زمانہ خلافت میں اس عمل کا ثبوت نہ ہو۔ ایسا عمل اگر کوئی دین اسلام سمجھ کر کرتا ہے تو وہ عمل بدعت ہے، اور ایسا کرنے والا قریب ہے کہ دین سے نکل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، واضح فرمایا میں نے کہ دین مکمل ہو چکا، دین ایک عمارت کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین اور اسلام ایک عمارت کی طرح ہے، اس عمارت کی آخری اینٹ باقی تھی، وہ اینٹ میں ہوں۔ جب میں آ گیا عمارت مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد اگر کوئی نئی بات پیدا کرے گا اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمارت ادھوری تھی، محمد رسول اللہ نے دین مکمل نہیں کیا، ان سے کوئی کام نہیں ہو سکا، میں کر رہا ہوں، اور یہ کفر ہے۔ کسی مسلمان کا یہ سمجھنا کہ محمد رسول اللہ نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا، یہ کفر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسلام کے اندر نئی بات کو پیدا کرنے والا اور اپنی ضد میں دین سمجھ کر کسی بدعت کو ایجاد کر کے کسی کے روکنے پر بھی نہ رکنے والا، ایسا شخص قریب ہے کہ وہ کفر میں چلا جائے۔ اس لیے اس محرم کے مہینے میں جہاں شہادت عظیم ہوئی ہے، بڑے بڑے صحابہ اس محرم کے مقدس مہینے میں دنیا سے پرواز کیے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں آئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات شامل کریں۔ وہ نئی بات کیا ہے؟ ماتم کا منانا، سوگ کرنا، غم کرنا۔ غم کرنا اسلام میں جائز ہے، مگر اس کی شرطیں ہیں، غم کرنے کی شرطیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا دین یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی انسان دنیا سے چلا جائے، غم کرنے کی اجازت صرف 3 دن، وہ بھی غم کی شکلیں کیا ہیں؟ وہ 3 دن نوحہ نہیں کرنا ہے، رو رو کے گلے شکوے نہیں کرنے ہیں، چلا کے چیخ کے لوگوں کو اکٹھے نہیں کرنے ہیں، رونے والوں کو دعوت میں بلانا نہیں ہے، بلکہ وہ غم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے چہرے سے آثار ظاہر ہوں کہ انسان غم زدہ ہے۔ یہ 3 دن اجازت ہے۔ اور یہ غم کا طریقہ ایک عورت کے لیے، اس کا شوہر جب دنیا سے چلا جائے، اگر وہ عورت حمل سے ہے تو اس کے لیے غم کی مدت حمل ہو جانے تک، بچے کی پیدائش تک، اور اگر حمل سے نہیں ہے تو اس عورت کی غم کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ واضح ہے۔ اس کے علاوہ ماتم کی کوئی اجازت نہیں۔ سوگ میں ماتم میں فرق ہے۔ سوگ کا مطلب غم کرنا، انسان کے جب کوئی چیز گم جاتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، گھر میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی آتی ہے، انسان غم کرتا ہے،
اور ماتم کسے کہتے ہیں؟ طبلہ بجا کر چیخ کے چنگھاڑ کے شکوے کرنا، غم پہنچانے والے کو گالی دینا، سب و شتم کرنا، چیخ کے لوگوں کو اکٹھے کرنا، دعوت دے دے کے پیسے دے کے لوگوں کو رلوانا، اور یہ اظہار کرنا کہ ہم سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں ہوئی، یہ ماتم ہے۔ اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ کون کرتے ہیں؟ رافضی کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، کالے کپڑے پہن کر، پیٹھ پہ خنجر چلا کر۔ یہ تو سزا ہے ان کو، دین میں بدعت پیدا کر کے دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے تھے اس عمل سے۔ دین میں کسی نئی بات کو ایجاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم کے مہینے میں شادی کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے، خوشی منانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، سب غلط ہے۔ جس چیز کی دعوت اسلام نے نہیں دی اس چیز کی طرف اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لینا یہ غلط ہے، اور غلط چیز کی پروان اسلام نہیں چڑھاتا، غلط چیز کی تائید اسلام نہیں کرتا۔ اسلام کا پیغام واضح ہے، غم جتنا منانا ہے اتنے کی اجازت دیتا ہے، جتنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی اس سے آگے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا اور بدعت کو پیدا کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی بدعت کے بارے میں۔ اس لیے محرم کے مہینے میں جیسے عام مہینوں کے اندر نکاح کرنا درست ہے، شادی کرنا درست ہے، خوشی منانا درست ہے، ختنے کرنا درست ہے، عقیقے کرنا درست ہے، اس مہینے کے اندر بھی عام مہینوں کی طرح محرم میں سب کر سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی خصوصیت نہیں۔ صرف ایک روایت ملتی ہے محرم میں روزے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محرم کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی کہ آئندہ اگر میں رہا حیات سے تو میں ایک روزے اس میں ملا کے رکھوں گا۔ وہ روزے آگے ملاؤ یا پیچھے ملاؤ، یعنی 9 محرم کو ایک روزے یا 10 محرم کو ایک روزے رکھو، یا 10 محرم کو ایک روزے اور 11 محرم کو ایک روزے رکھو۔ ایک روزے رکھنا مناسب نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، یعنی کوئی بندہ اگر صرف 10 محرم کو روزے رکھتا ہے یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ اگر رکھنا ہے تو 2 روزے رکھو، نہیں رکھنا ہے تو نہ رکھو، مستحب عمل ہے۔ کوئی اگر نہیں رکھتا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ شخص روزے نہیں رکھا، گنہگار ہو گیا، فلاں فلاں، یہ نہیں کہنے کی اجازت، کیونکہ روزے کے درجے ہیں۔ ایک روزہ وہ ہے جو مستحب ہے، ایک روزہ وہ ہے جو واجب ہے، ایک روزہ وہ ہے جو فرض ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اگر رکھو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو گناہ ہے، اور ایسے شخص کو لعن طعن کرنا ہے کہ یہ شخص گنہگار ہے، ہٹا کٹا ہے، اہل ہے، معذور نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے پھر بھی نہیں رکھتا، اور دوسرا روزہ واجب روزہ ہے۔ واجب روزہ جیسے کوئی منت مان لیا کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اللہ کے لیے ایک روزے رکھوں گا، اور وہ کام اس کا ہو گیا، اب اس پہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر رکھے گا تو ثواب ملے گا اس کی منت پوری ہونے کے بعد، اور اگر نہیں رکھا تو گنہگار ہوگا، وہ رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسری قسم کا روزہ مستحب اور نفلی روزہ ہے۔ یہ مستحب روزے میں سے ایک روزہ یہ ہے محرم کا روزہ، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے، کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسلام میں جتنی چیز بتائی گئی ہے اتنی کرنا ہے، اپنی طرف سے بڑھانا نہیں ہے۔ ہر روزے کو برابر نہیں کرنا ہے، جیسے رمضان کا روزہ بہت بڑا ہوتا ہے، محرم کے روزے کو بھی وہی مقام دے دیے، بھائی نہیں رکھو گے گنہگار ہو جاؤ گے، یہ بالکل ماحول بنا دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جس کی جو حیثیت اس کو اس درجے میں رکھو، یہ مستحب روزہ ہے۔ تو اس میں بھی انسان بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، روزے کو وہ مقام وہ حیثیت دیتا ہے۔ عموماً ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے سے بھی بڑھ کے، کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے میں، مہاراشٹر کے علاقے میں، تامل ناڈو میں کچھ طبقہ ہے، اور پڑوس ملک میں بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، کالا کپڑا پہننے والا طبقہ، جو محرم کے روزے کو رمضان کے روزے سے بڑھ کے سمجھتا ہے، اور یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے۔ رمضان سے بڑھ کے اس روزے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اور رمضان کے روزے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن بڑا، وہ چیز جس کا تذکرہ قرآن میں آئے وہ افضل ہوتا ہے، اور وہ چیز جس کا تذکرہ صرف حدیث میں ہو، قرآن میں موجود نہ ہو، وہ عمل اس عمل سے کم تر ہے جس عمل کا تذکرہ قرآن میں موجود ہو۔ تو اسی لیے یہ روزے کا تذکرہ صرف حدیث میں ہے، وہ بھی حدیث جو حدیث خبر احاد ہے، یعنی حدیث کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے شاید بتایا تھا کہ حدیث صحیح ہے، صحیح الاسناد ہے، حدیث حسن لغیری، حسن لعینی،
پھر حدیث صحیح لعینی صحیح لغیرہ، پھر حدیث شاذ ہے، حدیث علل ہے، حدیث متواتر ہے، حدیث خبر احاد ہے، حدیث غریب ہے۔ تو یہ حدیث خبر احاد ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہے، اور اس حدیث سے جو چیز ثابت ہو اور اس کے خلاف کوئی نقل موجود نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ تو ایسی چیز کا کرنا ثواب ہے، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں اور محرم میں بدعات سے بچیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب تک حیات کی قید میں رہیں اس وقت تک اسلام پر اس طرح عمل کی توفیق دے جس طرح عمل کا حق ہے، اپنی طرف سے بڑھا کر گھٹا کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔